السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے سورہ مطففین، جس میں آیت نمبر 13 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 14 سے شروع کیا جائے گا، پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک ایک آیت کو تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ تو چلے سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد دیکھتی ہوں کتنی آیت تک کور ہو پاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصالو الجحیم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ تو آیت نمبر 17 تک میں نے پڑھا ہے، یہاں تک تم بھی تکذبون۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 14۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ کلا بل ران، کلا بل ران، کلا بل ران۔ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ بل اور رانا کے بیچ میں تھوڑی دیر میری آواز رک رہی ہے، اور اوپر دیکھے بل اور رانا کے بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سکتہ، سین کاف تا ہا، سکتہ۔ تو سکتہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں کلا، لام کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، تو ہم کاف کو لام سے ملائیں گے، ایک قسم کی سختی بنائیں گے، کیونکہ یہاں پر لام کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے، کلا کلا، اس طرح سے الف مدہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، الف مدہ، کلا 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 کلا، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بل رانا، بل رانا، بل رانا، را کو پر رکھیں گے، الف مدہ کرتے ہوئے را کو پر رکھیں گے، اور نون کو جلد ادا کریں گے، زبر ہے۔ اب یہاں پر جو بیچ میں دیکھے سکتہ لکھا ہوا ہے، سکتہ کیا ہوتا ہے، سکتہ والی جو جگہ ہوتی ہے نا، جس جگہ پر سکتہ لکھا ہوا ہو، دو حرف ہو اور اس کے بیچ میں سکتہ لکھا ہوا ہو، تو وہاں پر اپنی آواز کو تھوڑا بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی، سانس کو نہیں توڑنا ہے، صرف آواز کو بند کرنا ہے اور پڑھ کے نکلنا ہے۔ جیسے یہاں پر بل کے بیچ میں ہے، تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے، کلا بل رانا، بل رانا، بل اور رانا کے بیچ میں تھوڑا کچھ سیکنڈ کا رکنا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سکتہ ہے نا، یہاں پر سانس نہیں ٹوٹے گی، آواز تھوڑی رکے گی۔ یہ سکتہ پورے قرآن شریف میں آپ کو 4 جگہ ملے گا، 30 جو پارہ ہے 4 جگہ ملے گا۔ پہلا تو سورہ کہف میں آپ کو ملے گا 1 جگہ، دوسرا سورہ یاسین میں ہوگا، تیسرا سورہ قیامہ میں ہوگا جو کہ 29واں پارہ میں ہے، اور چوتھا سورہ مطففین جو کہ ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں، یہ 30واں پارہ کی سورت ہے۔
تو یہ 4 جگہ آپ کو پورے قرآن شریف میں سکتہ ملے گا، تو وہاں پر اپنی آواز کو تھوڑی روکنی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رانا ہو گیا، الف مدہ کرتے ہوئے را کو پر رکھا، آگے چلیں گے علی قلوبہم، علی قلوبہم، علی میں عین نکالنا ہے اور لام کھڑا زبر لا یعنی کہ الف مدہ کے برابر کھینچنا ہے، علی علی قلوبہم، قلوبہم، قاف کے اوپر بھی پیش ہے اور لام کے اوپر بھی پیش ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ لام کا جو پیش ہے واو کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، اور واو کیا ہے ساکین ہے، اور اس سے پہلے ہو گیا پیش، تو یہ ہو گیا واو مدہ کا قاعدہ۔ اگر واو مدہ آپ نہیں جانتے ہیں واو مدہ کیا ہوتا ہے، کسے کہا جاتا ہے، کیسا پڑھتے ہیں، تو آپ جا کر واو مدہ کا جو میں نے کلاس میں ویڈیو بنا کر ڈالا ہے وہ جا کر چیک کریں، وہاں پر آپ دیکھیں۔ تو یہاں پر پڑھیں گے قلوبہم، بہم، بہم میں تو کچھ کرنا نہیں، با زیر بی، ہاں میم زیر ہم۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کیا ہے، میم ساکن ہے نا، میم کے اوپر کیا ہے سکون ہے، میم کے اوپر سکون آ گیا، تو میم ساکن پہلے بھی بتا چکی ہوں، جس حرف کے اوپر بھی سکون آ جائے اس حرف کو ساکن بنا دیتی ہے، سکون آنے کے بعد وہ حرف کیا بن جاتا ہے، ساکن بن جاتا ہے۔ جیسے اگر میم پر آیا تو میم ساکن، یا پر آیا تو یا ساکن، را ساکن، اسی طرح سے جیم ساکن، با ساکن، جس کے اوپر بھی آئے وہ ساکن بن گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میم ساکن جو آ گیا تو آپ لوگوں کو اگر آپ نے ریگولر کلاس کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میم ساکن کے بھی بہت سارے قاعدے ہم لوگوں نے نورانی قاعدہ میں پڑھا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا ہے کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آتی ہے، میم ساکن کے فوراً بعد اگر میم آئے، جیسے یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے فوراً بعد کیا ہے، میم ہے، تو یہ ہو گیا ادغام شفوی کا قاعدہ۔ ادغام شفوی اس کو کہتے ہیں، ادغام کے معنی ہی ہوتا ہے ملانا، تو میم کو میم سے ملائیں گے، یعنی کہ دونوں میم کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ملاتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ اس میم کے اوپر تھوڑا ٹھہراؤ بھی کرنا ہے۔ جب میم کے اوپر شد ہوتا ہے تو میم مشدد کا غنہ کرتے ہیں، جو نورانی قاعدے میں رول بتایا گیا ہے میم مشدد کا غنہ کرتے ہیں، لیکن میم ساکن کے بعد جو فوراً میم آئے اور وہاں پر بھی تشدید آئے تو غنہ تو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی قاعدہ پوچھے یہ کون سا قاعدہ ہے تو وہاں پر آپ نے کہنا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے فوراً بعد اگر دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفوی ہے اور وہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے ملاتے ہوئے۔ تو یہاں پر جب ہم لوگ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، یہاں سے سنیں غور سے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، قلوبہم ما كانوا یکسبون، قلوبہم ما كانوا، بہم، یہ جو بہم میم کے اوپر جو ٹھہراؤ ہو رہا ہے نا، ناک میں جو آواز روکی جا رہی ہے نا میم کے اوپر، اسے ہی کہتے ہیں غنہ کے ساتھ پڑھنا۔ ملانے کا تو کام ہو ہی رہا ہے نا، ادغام کا کام ہو رہا ہے، ادغام کے معنی ہے ملانا، میم کو میم سے ملایا جا رہا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہی جو رکاو میم کے اوپر شد کے اوپر جو رکاو ہو رہا ہے اسے ہی کہتے ہیں غنہ کرنا۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، کانو، کا میں الف مدہ، نو میں واو مدہ، کانو، کانو یکسبون، اب یہاں پر بھی واو مدہ ہے
اور یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وقف کی وجہ سے آخری حرف ساکین بنتا ہے اور اس سے پہلے کوئی مدہ ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مد لازم کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی مد کرنا جائز ہے۔ مد کا بیان میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نون پہ اوپر جب ہم سکون لا کر یہاں پر رکیں گے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ واو مدہ، تو ہم تھوڑا 3 سے 4 الف کی باقدر کھینچتے ہوئے ہم وہاں پر رکیں گے، یعنی کہ وقف کریں گے۔ ایک بار پوری آیت کو دیکھیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14۔ یہ دیکھیں، کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کَلَّا، آیت نمبر 14 میں بھی کَلَّا تھا اور یہاں بھی کَلَّا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کیا ہے؟ مد ہے اور وہاں مد نہیں ہے، تو وہاں ہم نے الف مدہ کیا اور یہاں پر کیا کرنا ہے؟ مد کرنا ہے۔ تو اب مد آ گیا تو ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ مد کی جو مقدار ہے کھینچنے کی وہ ہے 3 سے 4 الف، تو یہاں پر ہمیں 3 سے 4 الف لمبا کرنا ہے، یعنی کہ کھینچنا ہے۔ تو ہم کس طرح یہاں پڑھیں گے؟ کَلَّا، اب آگے چلیں گے، إِنَّهُمْ نون میں اتنا کیوں رکا؟ نون میں آواز کیوں رکی؟ کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور نون اور میم دو حرف ایسے ہیں جس کے اوپر اگر شد آ جائے یعنی کہ تشدید آ جائے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، تو اس لیے یہاں نون کے اوپر اتنا رکا جا رہا ہے۔ تو جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کَلَّا إِنَّهُمْ، آگے چلیں گے، عَن رَّبِّهِمْ، عین کو را سے ملائیں گے، عَن رَّبِّهِمْ، یہاں دیکھیں بیچ میں کیا ہے؟ نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والا لیٹر را ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو جب بھی کوئی سکون والا حرف اور تشدید والا حرف یعنی کہ ساکین اور مشدد دو حرف ساتھ ساتھ آ جائے تو ساکن کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم پیچھے والے حرف کو یعنی کہ یہاں پر پچھلا والا حرف کیا ہے؟ عین، عین کو ہم نون سے نہیں بلکہ را سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ عن ربہم، اس طرح پڑھتے، یہ غلط ہے۔ قاعدے کے مطابق نون کو نہیں پڑھنا ہے، نون کو اسکپ کریں گے، عین کو را سے ملائیں گے۔ عین را زبر عر، را با زبر رب، با زر بی، حامیم زر ہم، عن ربہم۔ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب ادغام بھی دو طرح کا ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے ادغام تام اور دوسرا ہوتا ہے ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ ادغام تام اور ادغام ناقص، تو یہ جو ادغام جو ہوتا ہے نا وہ 6 حرف میں ہوتا ہے، لام، را، یا، واو، میم، نون، یہ 6 حرف میں ادغام ہوتا ہے۔ تو 2 حرف میں ادغام تام اور 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو جو 2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے نا وہ ہے پہلا را اور دوسرا ہے لام۔ یہاں پر ادغام تام کا قاعدہ ہے، تو یہاں پر ملاتے ہوئے پڑھیں گے، غنہ اور اخفا نہیں کرنا ہے، صرف ادغام کا کام کرنا۔ ادغام کا مطلب ہے کیا؟ ملانا، تو عین کو را سے ملا دیں گے، اور یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام تام۔
ٹھیک ہے. تو یہاں پر عین کو را سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے. اس کے بعد یومئذ لمحجوبون، یہاں پر دیکھیے لام ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، ڈبل دو زیر ہے، اور یہاں پر کیا تھا، نون ساکین. تو نون ساکین یا تنوین، تنوین میں کیا آتا ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیز اور نون ساکین، یہ چار چیز ہے. ان چاروں کے بعد اگر را آئے یا لام آئے تو ادغام تام کا قاعدہ بن جائے گا اور وہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی نون ساکن کے بعد را اور یہاں پر دو زیر کے بعد لام، دونوں جگہ ملانا ہے، لیکن غنہ نہیں کرنا ہے اور اخفا بھی نہیں کرنا ہے، بس ملاتے ہوئے جلد ادا کرتے ہوئے پڑھ کے نکل جانا ہے. یہاں تک دیکھیں محجوبون، جو میں بھی واو مدہ، بو میں بھی واو مدہ، نون پر ہم نے کرنا ہے وقف. ایک بار یہاں سے دیکھیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو دیکھا کہ ار اور یومئذ یہاں پر بالکل خیال رکھنا ہے کہ جلدی یہاں سے گزرنا ہے. جو میں وامدہ، بو میں تو جب ہم وقف کریں گے تو مد لازم کا قاعدہ میں جائے گا، وہاں پر کھینچنا جائز ہے، یعنی کہ لمبا کرنا جائز ہے. اب چلے نیچے آ جائے آیت نمبر 16. ثم انہم لصالو الجحیم، ثم انہم دونوں جگہ غنہ، یہاں پر میم مشدد کا اور یہاں پر نون مشدد کا. ثم انہم لصالو الجحیم، لصالو صاد کیا کریں گے، منہ بھر کر نکالیں گے. صاد موٹے حروف میں سے ہے، بولڈ لیٹرز. ٹھیک ہے. تو اس کو منہ بھر کر نکالیں گے. جو حروف مستعلیہ میں نے آپ لوگوں کو کسی لیسن میں بتایا تھا، حروف مستعلیہ جو ہے وہ موٹے لیٹرز ہے. ٹھیک ہے. اس کو منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر جو صاد ہے نا، اس کو صاد نہیں بول، صاد 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 نہیں بول، صاد صاد. تو صاد کو منہ بھر کر بولتے ہوئے کیا کرنا ہے، الف مدہ، لصا 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 لصا، لسا نہیں بولے، سا نہیں بولنا، لصا لصا. لام لام پیش لل، جیم زبر جا، ہا یا زر ہی مطلب مدہ، اور میم کے اوپر وقف. ثم انہم لصالو الجحیم. اب یہاں پر دیکھیں، جہیم 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 نہیں کرنا، جہیم جہیم، ہا 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 یہاں سے نکالیں گے، کہاں سے، حلق سے، ہا. جہیم جہیم جہیم. اگر ہا نہیں نکلتی نا تو 5 سے 7 مرتبہ ایسا ریپیٹ کریں، جہیم جہیم، تو وہ بالکل مشق میں کلیئر ہو جائے گا. آئیے اب آیت نمبر 17. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم اب یہاں پر میم کے اوپر دیکھیے شد تو ہے، اس کے بعد کیا ہے، زبر ہے نا. تو زبر ہے تو جلدی چھوڑنا ہے، ایسا نہیں کہ کھینچ دے. ثم غلط، ثم يقال هذا الذي مطلب قا میں الف مدہ کرتے ہوئے اس کے بعد ہا میں بھی الف مدہ کے برابر ہی کھینچنا ہے، کیونکہ ہا کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر برابر کس کے ہوتا ہے، الف مدہ کے.
تو مطلب یہ کہ اس کو جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی اس کو کھینچنا ہے. ثم يقال هذا الذي الذي یا مدہ پھر کنتم کاف نون پیش کن تامیم پیش تم. اب دیکھیں یہاں پر نون ساکین آ گیا. ٹھیک ہے, نون ساکین آئے یا تنوین میں سے کوئی ایک آئے, جب بھی یہ کہیں آئے تو اس کے بعد والا جو لیٹر ہے وہاں پر غور کرنا ہے, وہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ بنتا ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے, اس سے بعد والا کیا لیٹر ہے؟ تا ہے. تا ہے تو تا ہے حروف اخفا میں سے. تو 15 حروف اخفا کے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. اخفا کا بھی جو لیسن ہے وہ میں نے ڈالا ہے, تو وہاں پر آپ لوگ جا کر دیکھیں. 15 لیٹرز ہیں حروف اخفا کے, تو اس میں سے تا بھی ایک ہے. تو جب یہ جو 15 حروف ہے وہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر آتی ہے تو وہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو چھپانے کو. ٹھیک ہے, ناک میں آواز کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. تو یہاں پر جب ہم اخفا کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كنتم به تكذبون. کم میں اخفا تم جب کریں گے تو یہاں پر دیکھیں غور سے کہ میم ساکن پھر آ گیا. تو میم ساکن آ گیا تو ضرور ہے کہ میم ساکن کے جو قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا اس میں سے ایک ہوگا. تو میم ساکن کے بعد فوراً کیا ہے؟ با ہے. تو میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ بنتا ہے, یعنی کہ ہمیں اخفا کرنا ہے غنہ کے ساتھ. تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ کنتم بہ تکذبون. مطلب یہاں پر بھی اخفا کرنا ہے جو کہ ہے اخفاء شفوی. ٹھیک ہے, ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تو آج کے لیے یہیں تک. امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو غور کریں, دیکھیں یہاں پر دیکھیے یہاں پر الف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, الف نہیں ہوتا, صرف قاف ہوتا. تو ہم کس طرح پڑھتے؟ قاف زبر قا. ٹھیک ہے, قاف زبر قا. اب الف کے ساتھ آ گیا تو اس کو کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کی جو مقدار ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے, ہم لوگ کیسے سمجھے؟ کھینچنے میں ہم لوگ کس طرح سمجھے کہ ہم ایک الف کی جو مقدار ہے اس کے ہی برابر ہم کھینچ رہے ہیں. تو اس کا سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے. جو آپ کی جو ہاتھ ہے نا, ہاتھ مٹھی بند کرنا ہے اور کھولنا ہے, تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے یہی کہلاتا ہے ایک الف کی مقدار کا اتنا وقت لگنا. تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی ہم مدہ کو کھینچیں گے, چاہے وہ الف مدہ ہو, چاہے وہ واو مدہ ہو, چاہے وہ یا مدہ ہو. ٹھیک ہے, تو قاف زبر قا اور کاف الف زبر قا. قا قا یہ دونوں میں فرق ہے نا. تو زبر زیر پیش آئے تو کھینچیں گے نہیں, لیکن الف مدہ یا مدہ واو مدہ اگر آتا ہے تو وہاں پر ایک الف کی جو مقدار ہے اتنا کھینچیں گے. تو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھا؟ مد کا قاعدہ آیا, اس کے بعد میم ساکن کے جو قاعدے میں سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ادغام شفوی اور اخفاء شفوی وہ آیا. اس کے بعد بہت جگہ یا مدہ الف مدہ یہ ساری چیزیں آئی ہے. اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے وہ ہے سکتہ کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, سکتہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھے کہ سکتہ جب بھی ہم کریں گے تو ہماری آواز رکے گی لیکن سانس ٹوٹنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور سکتہ پورے قرآن شریف میں 4 جگہ ہے. ٹھیک, اس بات کو یاد رکھنا ہے. اوپر سے ایک بار میں پڑھ دیتی ہوں, غور سے سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تو آج کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی تو ہم آگے کی پڑھیں گے، یعنی کہ ہم لوگ پڑھیں گے آیت نمبر 18 سے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.